ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ ناظرین، آج کے کلام کی روشنی کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ پادری عزیز انور ہمارے ساتھ ہیں۔ جس طرح کے وائس کی کتاب کی ہمیں اسٹڈی کروا رہے ہیں، اس کا مطالعہ کروا رہے ہیں، تو آج وائس کی کتاب کے 8ویں باب کے بارے میں ہم سیکھیں گے اور ان کے بارے میں ہم سوالات پوچھیں گے۔ تو آج جو ہم نے اسٹڈی کرنی ہے، ہم نے سیکھنا ہے، وہ وائس کی کتاب کے 8ویں باب کے بارے میں ہم نے سیکھنا ہے۔ تو جس طرح کہ اس کا پہلا سوال ہے کہ حکمت کس طرح سے اس کے چاہنے والوں پر اثر انداز ہوتی ہے؟ بہت شکریہ شہرز، آپ نے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا، میں آ سکا، اور خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ ہم اس کتاب کے بارے خدا کے پاک کلام میں سے نہ صرف سیکھ سکتے ہیں بلکہ دوسروں کو سکھا سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے وائس کی کتاب کا مطالعہ کیا ہے ان کو معلوم ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد اس کتاب کا آغاز ایک سٹیٹمنٹ سے، قرارداد سے کرتے ہیں، اور وہ قرارداد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ باطل ہے۔ بے شک۔ تو باطل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ختم ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ باطل کا یہ لغوی معنی نہیں ہے۔ باطل کا ان کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہمیں خدا کی مخلوقات میں، انسان کی ایجادات میں، یا دنیا میں جو ہمیں نظر آتا ہے یا ہم پڑھتے ہیں یا سیکھتے ہیں، وہ باطل ہے، یعنی اس کو استحکام نہیں ہے، اس میں اسٹیبلٹی نہیں ہے، وہ آج ہے کل ختم ہو جائے گا، جس کے لیے وہ بے شمار تمثیلوں سے، مثالوں سے، محاوروں سے اور گرامر کے دوسرے جو اصناف ہیں، اردو ادب کی جو دوسری اصناف ہیں، ان کے ذریعے اپنے اس نظریے کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جب ہم 7ویں باب کا مطالعہ کر رہے تھے تو اس 7ویں باب میں سلیمان بن داؤد نے ایک بات بڑے شد و مت سے کہی کہ انسان جو ہے اس کے لیے خدا تک رسائی یا راستہ بازی یا زندگی میں ایک انتہائی اہم شخصیت کی حیثیت سے زندگی گزارنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور پھر اس نے اپنی عملی زندگی سے، اپنے تجربات سے، مشاہدات سے، اپنے علم سے جو بتایا، اس میں اس نے یہ بتایا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان بدی سے دور رہے۔ دوسری بات اس نے یہ بتائی کہ نہ صرف بدی سے دور رہے بلکہ بدی سے دور رہنے کے لیے اگر کوئی طریقہ ہے تو طریقہ یہ ہے کہ وہ خدا سے تعلقات کو، رشتے کو، اپنے اس کے ساتھ محبت کو استوار کرے اور اس کو مضبوط کرے، دن بدن اس کو مضبوط کرتا چلا جائے۔ بالکل۔ جس کے لیے ہم نے سیکھا تھا، جسے عام الفاظ میں علم تصوف میں لوگ عرفان کہتے ہیں یا علم العرفان کہتے ہیں۔ جی۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کا نام عرفان ہے، جی۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ انہیں عرفان کے معنی بھی آتے ہوں گے، کیونکہ عرفان کا مطلب جب ہم بائبل میں یا اس کی ڈکشنری میں یا فروز اللغات میں دیکھتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا کے بارے جاننا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ خدا کے بارے جاننا عرفان کا مطلب یا معنی نہیں ہے۔ اس کا درست معنی یہ ہے کہ خدا کو جاننا۔ بالکل۔ اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کائنات، یہ مخلوقات، یہ چاند ستارے، یہ سمندر، پہاڑ، ہوائیں، ہر جو مخلوق خدا نے تخلیق کی ہے وہ اس کی کارگری ہے اور اس کے
بارے ہمیں بتاتی ہے بے شک کہ خدا کیسا ہے، کیسا ہے. لیکن خدا کو کس نے جانا ہے؟ بنیادی سلیمان بن داؤد کا مقصد یہ ہے کہ لوگ یہ جانیں کہ خدا کو کیسے جانا جا سکتا ہے. حکمت کا معنی میں نے پہلے بتایا تھا، لیکن صرف آج اس کو مختصر دہراؤں گا. حکمت جو ہے اس کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کا مطلب ہے عقل یا دانش یا دانش مندی یا وٹ، یا آپ کے پاس جو اس کا انٹلیکٹ ہے. یہ اس کے حکمت کے یہ معنی نہیں ہیں جی. یہ سطحی باتیں ہیں. حکمت کا معنی جو ہے بائبل کی روشنی میں وہ ہے کہ علم جمع یا پلس عمل برابر ہے حکمت کے. یعنی آپ کو خدا کا علم ہے. آج دنیا میں 60% سے زیادہ آبادی خدا کو مانتی ہے، پوجتی ہے. جی. طریقہ کار کیا ہے کیا نہیں ہے اس پر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی. لیکن یہ سچ ہے کہ 60% آبادی خدا کو کسی نہ کسی ذریعے سے مانتی ہے اور اس پر ایمان رکھتی ہے. باقی رہی 40% آبادی تو وہ اپنے آپ کو پیگنز کہتے ہیں یا ایتھیسٹ کہتے ہیں یا ملحد کہتے ہیں. جی. اور وہ جو پیگنز یا ملحد ہیں وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ خدا کا وجود کوئی نہیں. اگر اس کا وجود کوئی نہیں ہے تو پھر اس کے بارے بات کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو ایک سادہ سی ایک انسان کے دل میں ذہن میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر کسی چیز کا وجود ہے تو اس کی بات ہو رہی ہے. اگر وجود ہی نہیں ہے تو پھر اس پر بات کرنے کی ضرورت کیا ہے. صحیح بات. خدا ہے، اس کا علم ہے دنیا کو، لیکن خدا کیسا ہے یا ہم خدا کو کیسے پا سکتے ہیں اس کا سلیمان بن داؤد ایک طریقہ بتاتا ہے. اس طریقے کو حکمت کا نام دیا گیا ہے کہ آپ پہلے خدا کا علم رکھیں. فرض کیا لکھا ہے کہ خدا بھلا ہے. اب یہ سیکھ لینا، جان لینا، زبانی یاد کر لینا یہ کافی نہیں ہے. اگر وہ بھلا ہے تو اس کی بھلائی کو اگر آپ نے اپنی زندگی میں تجربہ نہیں کیا اور اس تجربے کے بعد کوئی نتیجہ آپ کی زندگی میں نہیں نکلا تو پھر یہ کہنا فضول بات ہے کہ خدا بھلا ہے، کیونکہ آپ کے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. صحیح کہہ رہے. اس لیے وہ یہاں کہتا ہے کہ دانش مند کون ہے، کون کس کے پاس حکمت ہے، جس کی وہ اس 8ویں باب میں تشریح اور تفسیر کرتا ہے اور وہ سفارش کرتا ہے. وہ پڑھنے والوں کو، اپنے قارئین کو، اپنے ناظرین کو وہ ایک سفارش کرتا ہے. وہ سفارش یہ کرتا ہے کہ دنیا میں تمام طرح کی ناکامیوں، بیماریوں، کمزوریوں، لا علمی کا علاج حکمت ہے. بالکل. حکمت کیا ہے جو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے 8ویں باب کی پہلی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حکمت کیا ہے. پھر اس حکمت کی جو 8ویں باب کی پہلی آیت میں ہے، پھر اس کی وہ چند مثالیں دیتا ہے. وہ مثالیں جو ہیں اس میں پہلی جو مثال وہ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ خدا نے جو بھی حکومت بنائی ہے 8ویں باب کی 2 آیت سے 5ویں تک، اس میں وہ کہتا ہے کہ خدا نے ہمارے لیے یا ہمارے اوپر جو بھی حکومت مقرر کی ہے، حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے تابع رہا جائے. اب سوال یہ ہے کہ وہ حکومت جس کے تابع رہنے کا حکم یا جس کے تابع رہنے کے لیے سلیمان ہمیں سفارش کرتا ہے، وہ حکومت کیسی ہے؟ جی. صدرک، میشک اور عبدالنجو بادشاہ کے تابع تھے. بالکل. اس کے حضور میں وہ صاحب دانش تھے، صاحب عقل تھے، صاحب حکمت تھے. وہ حکومت کے تابع تھے. بالکل. لیکن ایک وقت آیا کہ جب اس نے کہا
کہ اگر کوئی مجھے سجدہ نہیں کرے گا، اب یہاں فرق آ گیا، حکومت کے تابع تو وہ ہیں لیکن اپنے ایمان میں وہ اس بادشاہ کو اپنا حتمی بادشاہ یا خدا یا حاکم نہیں مانتے۔ بے شک۔ اس لیے وہ اس کو کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، ہم تیرے ہر حکم کو بجا لائیں گے پر تجھے سجدہ نہیں کریں گے، کیونکہ جس خدا کو ہم مانتے ہیں بے شک، اس کا حکم، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی باتوں پر عمل کرنے والے لوگ ہم ہیں اور ہم یہ نہیں کر سکتے۔ بے شک۔ اب ان کو سزا ملی، اس میں کوئی شک نہیں، بادشاہ نے سزا دی، بادشاہ غضبناک ہوا، اس نے ان کو آگ کی بھٹی کی آگ تیز کئی گنا بڑھا کر آگ میں پھینک دیا۔ ہمیں دانیل کا صحیفہ یہ بتاتا ہے کہ جب پھینک دیا گیا تو پھینکنے والوں کے ہاتھ اور کپڑے جل گئے، اور جب بادشاہ انہیں دیکھنے آیا تو پھر اس نے لوگوں سے پوچھا، ہم نے کتنے لوگوں کو پوچھا ہے؟ اس کے مصاحبین نے، اکابرین نے، وزراء نے بتایا کہ جناب 3 لوگوں کو۔ بادشاہ کہتا ہے لیکن مجھے تو 4 نظر آتے ہیں، اور چوتھے کے بارے میں جو انٹروڈکشن بادشاہ نے دیا یا جو کچھ اس کی عقل نے، حکمت نے، دانائی نے اور آنکھوں نے دیکھا وہ اس نے بتایا۔ اس نے کہا کہ چوتھا جو ہے اس کی شکل جو ہے وہ تو الہ زادہ کی سی، یعنی خدا کے بیٹے کی سی ہے۔ تو یہاں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حکمت ہے کہ ہم بادشاہ کے تابع ضرور ہیں۔ فرعون کے دور میں 400 سال تک بنی اسرائیل قوم فرعون کے تابع ہے، اور فرعون اور اس کے لوگوں کا ظلم دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس دور میں جب دائیوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ بچوں کو یا لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، اولاد نرینہ ختم کر دی جائے، پھر بھی خدا نے ایسی دائی کو حکمت دی جس نے اس کو قتل نہیں کیا، نہ ہی بادشاہ تک اطلاع پہنچائی، اور پھر حکمت کے مطابق اس کی ماں نے، اس کی بہن مریم نے وہ ٹوکرا بنایا اور اس کو دریائے نیل میں رکھا۔ وہ حکومت کے تابع ہیں لیکن اپنی حکومت سے کہیں زیادہ ان میں حکمت یہ ہے کہ وہ اپنے خدا کے تابع ہے۔ تو یہ سفارش کرتا ہے سلیمان بن داؤد۔ دانیل کو خود اس کے بادشاہ نے کس عہدے تک رکھا ہوا تھا؟ یوسف پوتیفار کے گھر میں مختار تھا، اور جب اس کی بیوی نے اس کا دامن پکڑ لیا تو وہاں یوسف نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی۔ اس نے کہا میں اپنے خدا کے خلاف گناہ نہیں کر سکتا۔ اس نے یہ نہیں کہا میں حکومت کے خلاف، اس نے یہ نہیں کہا میں پوتیفار کے خلاف، اس نے یہ نہیں کہا میں اپنے آقا کے خلاف، اس نے یہ نہیں کہا میں اپنے آقا کی اہلیہ یا اس کی بیوی کے ساتھ یہ بدی نہیں کرتا، یہ نہیں کہا۔ اس نے یہ کہا میں اپنے خدا کے خلاف گناہ نہیں کر سکتا۔ تو سلیمان بن داؤد یہاں جو پہلی ہمیں مثال دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نے جو حکومت ہمارے لیے مقرر کی ہے ضروری ہے کہ ہم اس کے تابع رہیں۔ یہ لیکن جب اس حکمت کے ساتھ جو ہم پر حکومت قائم کی گئی ہے جب وہ ہمارے ایمان سے ٹکراؤ کرتی ہے تو پھر ہمیں دنیاوی حکومت کی جگہ اس حکومت کو ماننا ہے جسے ہم اپنا خدا اور اپنا رب کہتے ہیں، اور پھر اس کے تابع رہنا ہے، اور پھر اس کی بات سننی ہے۔ آگ کی بھٹی کو نہیں دیکھنا، شیروں کی ماند کو نہیں دیکھنا، اپنے عہدے کو نہیں دیکھنا، 400 سال کی غلامی کو نہیں دیکھنا، پھر ہمیں وہی کرنا ہے جو خدا کہتا ہے، اور یہ کرنا حکمت ہے۔ بالکل جی ناظرین، بڑی خوبصورتی کے ساتھ خداوند کے خادم نے ہمیں پہلے سوال کے جواب کے بارے میں بتایا ہے۔ تو جس طرح امثال کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ خداوند کا خوف
حکمت کا شروع ہے، علم کا شروع ہے. تو آج کا ہمارا دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایماندار کے لیے خدا جو ہے وہ بادشاہ سے بڑھ کر ہے. ایک ایماندار شخص کے لیے جو خدا ہے وہ بادشاہ سے بڑھ کر ہے. لیکن دوسری آیت میں ہمیں یہ بھی حضرت سلیمان کیوں کہتے ہیں کہ بادشاہ کے حکم کی تکمیل کی جائے؟ یہ میں نے پہلے آپ کو بے بتایا شک آپ نے پہلے ہی کوشچن میں کہ بادشاہ کے بارے جو میں بتا دیا. بادشاہ ہے بائبل کے مطابق یا خطوط کے مطابق لکھا ہے اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو. بے شک. لیکن اگر ہم اعلیٰ حکومتوں کے تابع ہیں تو وہاں اس فرمانبرداری میں حکمت کیا ہے کہ جہاں حکومت کا قانون اور میرے اور آپ کے خدا کا قانون یہ ہمارے ایمان اور حکومت کے کام میں جہاں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے جی پھر ہم پر واضح ہے یا لازم ہے اس کو مانے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بے شک جو خدا بندوں کا خدا ہے. مجھے زندگی میں ایک دفعہ موقع ملا، ہمارے ملک کے ایک پریزیڈنٹ تھے، نام نہیں لوں گا، ان کی بیٹی بیمار تھی اور کچھ خادم کو بلایا گیا، ڈاکٹر بہجت مطار سے باہر سے آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ہم ان کے گئے پریزیڈنسی میں. جی تو وہاں بات یہ چل رہی تھی کہ میری اس بیٹی کے لیے آپ دعا کریں ہاں جی تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے. جی سب نے اپنی رائے دی، سب نے کہا جی ہم ابھی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. ہم تقریباً 20 لوگ تھے. ہاں جی میں بالکل خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، بالکل جوان آدمی تھا، 35-36 سال میری عمر تھی اور وہ سارے بزرگ تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیوں بات نہیں کرتے؟ میں کہا جی میں اس لیے بات نہیں کرتا کہ آپ حاکم وقت ہیں، آپ ہمارے حاکم وقت ہیں، پر جس حاکم سے ہم نے آپ کے گھرانے اور بیٹی کے لیے شفا کی درخواست کرنی ہے اس جیسا کوئی نہیں. بے شک اور اس کا حکم یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کر کے ایمان نہیں لائیں گے ہمیں شفا نہیں ملے گی. چونکہ آپ ایمان لائیں گے تو شفا ملے گی، اگر ایمان نہیں لائیں گے تو شفا نہیں ملے گی. تو میں نے کہا اس لیے میں اپنے دوستوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ میں متفق نہیں ہوں، تو میں خاموش بیٹھا ہوں. تو پھر اس کے بعد جو میری اور اس کی گفتگو ہوئی ڈنر پر وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جہاں خدا کے درمیان اور دنیاوی حکومتوں کے درمیان ٹکراؤ آ جائے گا، ایماندار کے لیے لازمی ہے، یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کی دانائی ہے، یہ اس کی دانش مندی ہے کہ ان حالات میں وہ کیسے اپنے ایمان کو بھی محفوظ رکھے اور حکومت وقت کی بات کو بھی مانے. اس لیے وہ یہ بات کرتا ہے کہ ہمیں حکومتوں کے تابع رہنا ہے. بے شک. تھینک یو پاسٹر جی، آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس سوال کا جواب دیا ہے کہ جس طرح ہمیں اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہنا چاہیے. اب یہاں پر بادشاہ جو ہے وہ دنیاوی بادشاہ کی بھی بات ہو رہی ہے اور آسمانی بادشاہ کی بات ہو رہی ہے، دونوں کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں حکمت کے ساتھ جو ہے ہمیں ہر قدم پر جو ہے بادشاہ کے حکم کی تکمیل کرنی چاہیے. جس طرح سلیمان نے کہا کہ بادشاہ کے حکم کی تکمیل کی جائے. تو بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس سارے سوال کی وضاحت کی ہے. اگلا سوال ہے، اگر حاکم کا وقت پر ہر حکم مانا جائے تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ حکم اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں، دونوں حکم ہو سکتے ہیں، تو اس پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں بتائیے گا. بہت اچھی بات ہے، آپ نے بہت اچھا اس کو اینالائز کر کے پوچھا. جب ہم وائز 8واں باب اور اس کی 9ویں سے 14ویں تک ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر وہاں سلیمان بن داؤد اسی بات کا جواب دیتا ہے جو سوال آپ کر رہے ہو. حکم اچھے بھی ہو سکتے ہیں، حکم برے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میری نظر میں حکم اچھا وہی ہے جو خدا کی فرمانبرداری کی ضد نہ ہو، جو خدا پر ایمان رکھنے والے جو ایماندار ہیں ان کے ایمان کے خلاف اگر بادشاہ حکم دیتا ہے تو پھر وہ بادشاہ ظالم بادشاہوں کی فہرست میں آئے گا. تو اس لیے وہ وہاں بیان کرتا ہے 9ویں سے 14ویں تک کہ ہمیں
بادشاہوں کی اطاعت کرنی ہے کیونکہ وہ حکومت خداوند کی طرف سے ہیں، بے شک، لیکن ظالم بادشاہوں کی اطاعت نہیں کرنی۔ اب اخیاب بادشاہ ہے، ایزبل اس کی بیوی ہے، بالکل، اب وہ اہل یہود کا بادشاہ ہے، وہ اس کی بیوی ہے، ملکہ ہے، اب وہ سینکڑوں انبیاء زادوں کو قتل کروا چکی ہے، کھیتوں پر وہ قبضہ کر چکی ہے، اس کے سامنے سے لوگ بھاگ گئے ہیں، ایلیا جیسا بھی ایماندار وہاں چھپ رہا ہے، اب وہ بھی بادشاہ ہے، بالکل، وہ بھی وقت کی حاکمہ یا اس کی بیوی ہے۔ اب ایزبل کا لغوی معنی ہے پاک، ہولی۔ اب ایزبل نام اس کا پاک ہے اور کام سارے ناپاک ہیں۔ بالکل، نبیوں کو قتل کرواتی ہے، بے شک، بال کے پجاری اس کی میز پر کھانا کھاتے ہیں، ان کو وہ پالتی ہے، ان کی پرورش کرتی ہے، بالکل، پھر وہ انبیاء زادوں کو یا یہودی اور اسرائیلی انبیاء زادوں کو قتل کرتی ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایزبل کے تابع رہا جائے یا اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ تو میرا کہنے کا، یہ سلیمان بن داؤد کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ جو ہے ان کے ظلم کے خلاف خاموش نہیں رہنا چاہیے، خواہ کچھ بھی ہو، وہ اگر وہ میرے اور آپ کے ایمان، اعتقاد اور سب سے بڑھ کر میرے اور آپ کے خدا کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس بات کو نہیں ماننا، کیونکہ اس کو اگر ہم مانتے ہیں تو یہ پھر خدا سے غداری ہے، اگر نہیں مانتے ہیں تو دنیا سے غداری ہے۔ پر دنیا اور دنیا کے بادشاہ جو مرضی کر لیں، آپ کا خدا آپ کو نہیں چھوڑتا، چونکہ وہ نہیں چھوڑتا، اس لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کی ہر بات میں شکر گزاری کریں۔ اور شکر گزاری کے لیے وہ 15ویں آیت میں کہتا ہے کہ اگر ہم اس قسم کے ماحول میں، ظالم بادشاہوں کے دور میں زندہ ہیں، ایمان پر قائم ہیں، تو پھر یہ شکر کی بات ہے، کیونکہ ہر ایماندار اس لیول پر، اس مقام تک فرمانبردار نہیں ہو سکتا کہ وہ خداوند کی شکر گزاری کرے یا اپنے ایمان پر قائم رہے۔ کیونکہ 8ویں باب کی 16ویں آیت سے 17ویں آیت تک یہ ہے کہ وہ بیان کرتا ہے کہ ہمارے ایمان جو ہے، ہمارا جو ایمان ہے وہ خدا کی مرضی کے تابع ہے، وہ ہمارے تابع نہیں ہے۔ بے شک، جب زلزلہ آیا، جیل ٹوٹنے لگی، بیڑیاں کھل گئی، تو داروغہ بھاگا آیا اور اس نے آ کر ان سے، اس کا خیال تھا وہ بھاگ گئے ہوں گے۔ جی، جب اس نے ان دونوں خدا کے خادموں کو، ایمانداروں کو دیکھا تو یاد ہوگا کہ اس نے کہا، اے صاحبو، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ وہاں لکھا ہے کہ انہوں نے اس کو بالکل بربلا، بغیر کسی شرمندگی کے یا خوف کے یہ کہا، مسیح یسوع پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ بالکل، اور یہ دنیا میں ایک بہت بڑی ایک روایت بھی ہے، ایک حکمت بھی ہے، ایک کلمہ بھی ہے، ایک قول بھی ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ فرمانبرداری ہے۔ بے شک، موسیٰ نے ایسا کیا، یشوع نے ایسا کیا، بے شمار لوگوں نے ایسا کیا، دانیل نے ایسا کیا، حزقیل نے ایسا کیا، یسایہ نے ایسا کیا، اور شاگردوں کی زندگیوں میں بھی ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس نے، جب مقدس پالوس عدالت میں کھڑا بات کر رہا ہے تو حاکم وقت اس سے کہتا ہے کہ تو تھوڑی سی تقریر کر کے مجھے مسیحی کر لینا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ان بیڑیوں کے سوا تو بھی اور سب لوگ اس کے فرمانبردار اور اس کے تابع ہو جائیں اور اس کو مان لیں۔ یہ فرمانبرداری ہے، یہ حکمت ہے، اور یہ شکر گزاری کا وقت ہے جو ہمیں ایمان کے سوا حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس بندے کی زندگی میں ایمان کی سچائی موجود نہیں ہے
وہ کبھی بھی خدا کی مرضی کو پورا نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا کی مرضی اور میرا اور آپ کا ایمان سائملٹینیسلی چلتے ہیں۔ خدا کی مرضی اگر ہماری زندگی میں پوری ہوتی ہے تو یہ ایمان ہے۔ اگر ہم ایمان کو پورا کرتے ہیں تو پہلا یوحنا 5واں باب 10ویں آیت میں لکھا ہے جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے، اور گواہی کیا ہے کہ آؤ لوگو دیکھو خدا نے میرے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے۔ بے شک میں سمجھتی ہوں اس سوال میں جو ہے وہ حضرت سلیمان جو ہے اس آیت میں ایک نصیحت یا مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر بادشاہ سم ٹائم غصے میں آ جاتا ہے یا سم ٹائم جذبات میں آ جاتا ہے تو جو نوکر ہے اس کو ایک دم سے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ اگر بادشاہ غصے میں ہے یا قہر میں ہے تو اسے جلد بازی میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی نوکری چھوڑ کر بھاگ جائے، کیونکہ سلیمان یہاں کہتے ہیں کہ تو جلد بازی نہیں کرنا، چھوڑنے میں جلد بازی نہیں کرنا۔ تو ہو سکتا ہے سم ٹائم بادشاہ غصے میں بھی آتا ہے، قہر میں بھی آتا ہے، تو میں سمجھتی ہوں اس حالات کو آپ کو اگینسٹ بادشاہ کے ایسا جواب نہیں دینا بلکہ اس کوئٹ کر جانا ہے، چھوڑ کر چلے جانا ہے، اس جگہ کو چھوڑ دینا ہے تاکہ بادشاہ آج غصے میں ہے کل اس کا قہر جو ہے وہ نرم مزاج میں بھی بدل سکتا ہے۔ ناظرین آج کے پروگرام کے وسیلہ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ہم پاسٹر جی کے لیے بھی ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہر آیت با آیت ہر ایک بات کی وضاحت کی ہے، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں آپ کے لیے بھی شکر گزار ہوں۔ سوالات تو بہت سارے ہیں لیکن اگلے نئے پروگرام میں ہم نئے سوالات کے ساتھ آئیں گے اور ان ساری باتوں کو سیکھنے والے بنیں گے۔ تو آج کے پروگرام میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی